اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری اللہ کے دین کو نافذ العمل کرنا ہے۔ انسان فطرتاً خدا کا ماننے والا اور غور و فکر کرنے والا ہے، لیکن جب اس کو وقت ملتا ہے تو وہ غور و فکر کرتا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے اس نظام کے ذریعے، جو حقیقتاً دین اسلام کے مد مقابل ہے، انسان کو دو چیزوں میں مصروف کر دیا ہے، جس میں سے ایک روٹی روزی رزق کی فکر اور دوسرا ایسے فقہی مسائل جن کی دین اسلام میں ایک ثانوی حیثیت ہے۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آگے آپ جان جائیں گے۔ اول حیثیت اس بات کی ہے کہ ایک شخص مکمل طور پر دین اسلام کا مطیع ہو جائے، یعنی وہ صرف بطور کلمہ گو مسلمان نہ ہو، بلکہ کلمے کے فوراً بعد اپنے ارد گرد کلمے کی حکمرانی کی جدوجہد کرے، کیونکہ انسان کی غیرت اور اسلام نے جو اس کو ایک اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی جنت میں لے جانے کی خواہش دی ہے، وہ صرف اور صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے جب اسلام کو بطور دین یعنی سسٹم ریاستی لیول پر نافذ نہ کر دیا جائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں قانون صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان صرف اور صرف اس کو نافذ العمل بنانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہو جاتا، باقی ساری فقہی معاملات، فقہی مسائل کیونکہ انفرادی حیثیت کے ہیں، ان کی پابندی کرنے یا نہ کرنے سے اجتماعی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان کو زبردستی نافذ العمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جیسے ہی اسلام بطور دین لاگو ہو جائے گا، آپ کو فقہی مسائل خود بخود عمل پذیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسلام میں داخل ہوتے ہی ایک مسلمان کو اللہ کے قوانین کو اجتماعی طور پر نافذ کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب ریاستی امور ایک پریکٹسنگ مسلمان کے ہاتھ میں ہوں۔ اسلام کا مقابلہ دنیا کے کسی مذہب سے نہیں ہے۔ دین اسلام کا مقابلہ دنیا میں موجود شیطانی سسٹم یعنی جمہوریت، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم اور اب نیو ورلڈ آرڈر سے ہے، اور ایک غیرت مند مسلمان کبھی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے رب کی زمین پر شیطان کا نظام قائم ہو، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو بھیجا ہی اپنی زمین پر اپنا نظام قائم کرنے کے لیے ہے اور اس کو اس کا خلیفہ مقرر کیا۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے جو سرنڈر خلافت کے ٹوٹنے کے بعد کیا، آج تک اس پوزیشن کو واپس حاصل کرنے اور طاغوت کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور طاغوت یہاں رکا نہیں بلکہ اب وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور ان تعلیمی اداروں، میڈیا اور ہیلتھ فیسلٹیز کے ذریعے آپ کے بچوں کے جنسی استحصال کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہاں بھی ہمارے لوگ فقہ پر لڑتے رہیں گے اور اس میں دور حاضر کے معاملات پر اجتہاد کرتے رہیں گے، یعنی اب فقہی مسائل جو کچھ اس قسم کے آنے والے ہیں کہ کیا اے آئی سے شادی کے لیے قبولیت ضروری ہے، یا اگر کوئی شخص میٹاورس میں زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا، یا کیا میٹاورس پر وہی فقہی مسائل لاگو ہوں گے جو خواب پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ تو چند باتوں کی جھلک تھی۔ اگر اب بھی ہم نے اقامت دین کی کوشش نہ کی تو اس گڑھے میں ہم ناقابل واپسی کی حد تک گر سکتے ہیں، اور گناہ کے ذمہ دار صرف علماء ہی نہیں بلکہ عام انسان جو کسی ریزسٹنس کے بغیر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ بھی برابر کے مجرم قرار پائیں گے۔ کسی بھی انسان کی حدود و قیود کا تعین اس کا کریٹر کرتا ہے، اگر کوئی دوسرا اس کو ریڈیفائن کرے، اسی کو غلامی کہتے ہیں۔ آج تمام انسانیت طاغوت کی غلامی میں ہے۔ یا سب سے ضروری عمل انسان کو آزاد کرانا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی میں واپس کر دینا ہے۔ کوئی بھی اس غلامی کے خلاف آواز بلند کرے، تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہیں اور اپنی طاقت کو جمع کریں تاکہ وقت پر استعمال کیا جا سکے۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ یقیناً غلامی میں کسی قسم کی لگژریز ہم پر ممنوع ہے، کیونکہ ان لگژریز کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس طاغوتی نظام کے بینیفیشری بن جائیں گے، اور پھر جب نظام کے ہم بینیفیشری ہوں گے، اس کے خلاف آواز حق بلند کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اتنا ہی حاصل کریں جتنا کہ جینے کے لیے ضروری ہے، اور اپنے سٹیکس کو اس نظام نے محدود رکھیں، تبھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ شرک اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے نظام کے علاوہ کسی بھی طاغوتی نظام کے تابع ہوں گے تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اس نظام سے اجازت لینی ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا بیٹا آپ کا حکم ماننے سے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لے یا اپنے دوست سے پوچھے، اور وہ جس حکم کو ماننے کے لیے کہے اس کو قبول کرے اور باقی کے لیے کوئی عذر بیان کر دے۔ ایسے میں یقیناً ماں باپ اس کی کسی خدمت کو قبول نہیں کریں گے، اور ایک وقت میں دو حکم دینے والے نہیں ہو سکتے، جس طرح ایک ہی پوزیشن کے ایک ہی اختیار کے دو باس نہیں ہو سکتے۔
یہاں ایک طاغوتی خدا ہے جو دنیا میں اپنے نظام کے کمالات دکھا کر انسان کو اپنے تابع کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف غیب میں اللہ ہے جو انسانی عقائد کے ذریعے اس کو طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں انسانی عمل سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا اللہ پر کتنا ایمان ہے اور اس کا آخرت پر کتنا ایمان ہے، اور وہ احساس جواب دہی کو کتنا مقدم رکھتا ہے۔ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور طاغوت سے کتنا ڈرتا ہے، بس اسی کو شرک کہتے ہیں۔ جب انسان حالت شرک میں ہو تو وہ اللہ کی نہیں بلکہ حقیقتاً طاغوت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو تسلی دینے اور دکھاوے کے لیے اس عبادت کا اجر اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ عبادت کے بدلے دنیا کی خواہشات کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی وقت میں دنیا و آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو دنیا تکلیف دہ ہوگی، اور اگر دنیا کی آسائش کی جگہ بناتے ہیں تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ ایسی کسی عبادت کو قبول کرے گا جو طاغوت کی اجازت سے کی جائے۔ اور اگر آپ کو میری بات میں کوئی شک ہے تو سود کو ختم کر کے دکھائیں اور مانیں اللہ کا حکم، اور حکومتی لیول پر واضح طور پر فلسطین کی آواز بنے، اور اس طاغوتی اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر کے دکھائیں۔ اللہ رحم فرمائے، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہماری ساری عبادات ہمارے منہ پر دے ماری جائیں گی اور کسی سے کچھ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے حلق سے آواز بھی اس طاغوت کے خوف سے نہیں نکالتے۔ اور اب تو ہم اس نظام کو دل سے بھی برا نہیں جانتے، بلکہ آپ رمضان ٹرانسمیشن میں نام نہاد علماء یا تو فقہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں یا اس طاغوتی جمہوریت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہم شیطان کی عبادات کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس نے ہم کو ان فقہی معاملات میں گھیر کر تقسیم در تقسیم کر کے ہماری طاقت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اور جو کوئی حق گوئی کرے اس پر تمام فرقوں کے ٹھیکیدار مل کر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اب بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ان سب کی ڈوریں ایک ہی جگہ سے ہلائی جا رہی ہیں؟ عام مسلمان جس نے اپنا دین ان علماء سو کے حوالے کر دیا ہے، ان کو بہلانے کے لیے سب آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور جب کوئی مواحد میدان عمل میں نظر آتا ہے تو سب جمع ہو کر اس کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ عام مسلمان اس طاغوت کے نظام کا بینیفیشری ہے، اس لیے اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ علماء سو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر اس نظام کو کچھ ہوا تو میری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے، وہ ہر بات کا فیصلہ جلد کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔